ویلکم ٹو مائی نیو چینل وائس امیرہ۔ بہت بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، اور اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آج میں صرف ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی خوفناک رات کی۔ یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی دبیز چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے تو کیا، ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگیں۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ناور ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے، اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا، اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ دونوں بہن بھائی سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں، اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اور اللہ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئیں، اسی طرح آنن فانن بند ہو گئیں۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ اور بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ وہ گھر اور کوئی نہیں بلکہ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا، ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ کمرے سے باہر نہ آ سکے اور ان کا منصوبہ خراب نہ کر دیں۔ چچا اور چاچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ رات کے 12 بجے تو 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سونگھا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور اپنی ایک ریڑھی پر لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز ایسے سو رہے تھے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ظاہری سی بات ہے، ان کے چچا اور چاچی نے منصوبہ ہی اس طرح سے بنایا۔ اپنے تو ظاہری سی بات ہے پیٹ پر ہی چاقو گھومتے ہیں۔ خیر، دونوں سائے جو ان کے چچا اور چاچی کے تھے، انہوں نے جب یہ کارنامہ انجام دیا، اور وہ چپکے چپکے جا ہی رہے تھے، اور اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثناء میں ان کی نظریں خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔
دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔